سورہ کہف قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، پہاڑوں میں جو غار ہوتے ہیں اسے کہف کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں غار والے نیک بندوں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کہف کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس قرآن کو، اس کتاب کو اپنے بندہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالی نے اس کتاب میں کوئی کمی باقی نہ رکھی، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ بس آخر میں یہی عرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے تو کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے پیغام کو عام کریں۔ یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ دنیا کی سخت ترین قوم، جن کے دل سب سے زیادہ سخت تھے، عرب کے کفار، اس کتاب نے ان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو کیا مسلمان کا دل کافروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہے؟ مسلمان کے دل تو قرآن کے لیے نرم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے ایسا منور کر دے کہ دل کی سختی دور ہو جائے اور نور ہی نور ہو جائے۔ سورہ کہف مکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 69 ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے۔ مکی صورت کی یہ معنی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے، مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر کوشش کرنے کے باوجود اسلام کی تبلیغ رک نہیں رہی اور اسلام کی قوت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور دن بدن کافر مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اسلام کی ترقی رک جائے۔ پھر یہودیوں کے پاس گئے تو یہودیوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کرو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف غار والوں کے بارے میں پوچھو، اور روح کے بارے میں سوال کرو۔ اگر یہ تینوں کا جواب دے دیں تو یہ سچے نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ سچا نبی روح کی مکمل تفصیل نہیں بتاتا، اور اگر یہ تینوں کا جواب نہ دے سکیں پھر بھی سچے نبی نہیں ہوں گے، اور اگر یہ 2 کا جواب دیں اور ایک چیز یعنی روح کے متعلق جواب نہ دیں اور اس کی تفصیل نہ بتائیں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور 3 سوالات انہوں نے یہودیوں کے سکھانے پر کیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق سوال ہے جس کا جواب دیا گیا کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، امر ربی ہے، اور امر ربی کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید نے مکمل بیان نہ فرمائی۔ اور دوسرے جو 2 سوال تھے اس میں سے ایک سوال تھا غار والوں کے بارے میں اور دوسرا سوال تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان دونوں سوالات کے جواب کے لیے سورہ کہف کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو جمعۃ المبارک کے دن بے شمار مسلمان پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔
چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غار والوں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص پر اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن باقی نہ رکھا۔ یہ کتاب ہر قسم کی خامی اور نقص سے پاک ہے، بلکہ جو اس سے وابستہ ہو جائے یہ کتاب اس کی خامیوں کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے قیماً، سیدھی کرنے والی۔ یہ کتاب ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ کتاب ڈرائے اللہ کے شدید عذاب سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے انہیں یہ کتاب تاکہ خوشخبری سنائے۔ گناہ گاروں کے لیے شدید عذاب کا ڈر سنانے والی کتاب ہے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنانے والی یہ کتاب ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان مسلمانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اجر حسن ہے، یعنی بہت اچھا صلہ ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ اس اچھے صلے میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ یہ کتاب ان لوگوں کو ڈر سنائے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا۔ ایسے لوگوں کو یہ کتاب ڈرانے والی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنا مقصد بیان کیا کہ یہ کتاب ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہے، نیک لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے کہ نیکی پر عمل جاری رکھو، تمہارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کا مقصد تو یہ ہے، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک ہم میں سے مسلمانوں میں سے بے شمار ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اس کتاب پر غور نہ کیا۔ اس کتاب کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، چہرے سے لگانا، سینے سے لگانا، اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے ریشمی غلافوں میں اسے لپیٹنا، اوپر رکھنا، یہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے، مگر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور نہ صرف اس پر عمل کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت کو خوب عام کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا ما لہم بہ من علم، اس کا علم ان کو نہ تھا، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی اولاد کہتے ہیں، صرف خیالات کی بنیاد پر اور من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ جتنے مشرک ہیں یہ سب رحم پرست
اور تخیلات اور خیالات پر چلنے والے ہیں. جس کے ذہن میں جو صورت آئی اس نے بت کی شکل بنا دی. کسی نے 4 ہاتھ بنائے، کسی نے 6 ہاتھ بنائے، کسی نے 2 ناک بنا دی، کسی نے 4 آنکھیں بنا دی. تو جیسی شکل کا انہوں نے دل چاہا ایک بت بنا لیا اور یہ تصور کیا کہ یہ خدا ہے. اور یہ ساری ان کی مشرکانہ پوجا پاٹ، یا یوں سمجھ لیجئے ہندو ازم، ہندو مذہب، یہ صرف من گھڑت خیالات اور تصورات کا مجموعہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے. اپنے خیال سے، اپنے تصورات سے انہوں نے ایک چیز سوچی اور ویسی شکلیں بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ اپنے منہ سے بہت ہی بری بات نکالتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. یا مشرکین عرب کا یہ خیال تھا. نعوذ باللہ من ذالک. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کا یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نہیں چلا سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کا محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے زبان سے کتنی یہ بری بات نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ضرور ہے کہ فرشتے کام کرتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، بادل چلاتے ہیں، روزی تقسیم کرتے ہیں، بارشوں کو نازل کرتے ہیں. انبیاء اور اولیاء کو مقام و مرتبہ ملا، ان کی فضیلت ہے، ان کی طاقت ہے، قدرت ہے. مگر تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں یا اولیاء ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ مقام و مرتبہ اللہ ہی نے دیا اور یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے. وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ دے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. ہاں، ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ جس کو مقام و مرتبہ دے تو ہم بإذن اللہ اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں. تو فرشتے جو کام کرتے ہیں بإذن اللہ، انبیاء اولیاء جو تصرف و قدرت رکھتے ہیں وہ بإذن اللہ. ان یقولون الا کذبا، وہ صرف و صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ مشرکین، ایک طرف تو مشرکین جان کے دشمن، خون کے پیاسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیے. آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. کبھی پوری پوری رات رونے میں گزر جاتے، لوگوں کے پاس جاتے، سارا دن الگ الگ مجلسوں میں جا کر انہیں سمجھاتے. سمجھانے پر وہ جھڑک دیتے، مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ من ذالک بے ادبیاں کرتے، پھر بھی آپ انہیں پھر دوبارہ سمجھاتے. یعنی وہ ہدایت کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رحمت رکھتے ہیں کہ انہیں بھی ہدایت پر لانے کے لیے آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ان کے کفر کی وجہ سے آپ بڑے رنجیدہ ہوتے اور آپ غمگین ہو جاتے کہ یہ اس حالت میں مر گئے تو جہنم میں جلیں گے. یعنی خون کے وہ پیاسے ہیں، جان کے دشمن ہیں، مگر ان پر بھی کتنا پیار ہے اور افسوس ہے کہ اگر یہ کافر مر گئے تو جہنم میں ہی جلیں گے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت اور کرم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب، ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ آپ افسوس کرتے ہوئے ان کے پیچھے اپنی جان کو کھو بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہ لائے؟ انہیں محبوب اب اتنا غم نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج کو دور فرمایا اور فرمایا یہ آپ کے دشمن ہیں اور آپ ان کی محبت میں اس قدر غم کرتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کا آپ کو اس قدر افسوس ہے. اس سے وہ درس حاصل کریں کہ جو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو یا دیگر مسلمانوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، ایک دفعہ بتائیں، دو دفعہ بتائیں، پھر تھک جاتے ہیں اور ہم جذبات میں آ جاتے ہیں. لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کی ہدایت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کرتے اور وہ منع کرتے، اس کے باوجود بھی بار بار آپ ان کو سمجھاتے اور آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں رنگ لائیں اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ پورے مکہ مکرمہ میں کوئی کافر باقی نہ رہا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہیں اسے زمین کے لیے زینت بنایا، زمین کی خوبصورتی بنایا. یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جنگلات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ سب زمین کی خوبصورتی کے لیے ہیں. اب زمین کی خوبصورتی، زمین کی زینت کیوں دی گئی؟ زمین کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا گیا؟ کیا اس لیے کہ ہم اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں؟ نہیں. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، ان کا امتحان کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کون ان رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور کون ان رنگینیوں کے باوجود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اور اس امتحان میں اللہ کے نیک بندے کامیاب ہوئے. یہ دکان پر ہوں، یہ اپنے بزنس پر ہوں یا سفر میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. کوئی سودا، کوئی بزنس، کوئی دنیاوی معاملہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا اور فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخصیت کی زندگی ہے. آپ بکثرت اللہ کا ذکر کرتے اور بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یعنی بلا مبالغہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا. اور آپ بزنس کے معاملات میں اس قدر محتاط تھے. آپ کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے. کپڑے کا ایک تھان جس میں عیب تھا تو اپنے غلام سے آپ نے کہا، اپنے نوکر سے کہا کہ میں کام سے جا رہا ہوں، دیکھو یہ اس تھان میں عیب ہے، اگر تم کسی کو مال بیچو اور یہ تھان بیچنے لگو تو اس کا یہ عیب بتا دینا، کیونکہ جس چیز میں ہمیں عیب معلوم ہے وہ اگر عیب ہم سامنے والے کو نہ بتائیں تو وہ سودا حرام ہو جاتا ہے. عیب کا بتانا ضروری ہے. کسی چیز کو بیچیں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ نقص ہے. بسا اوقات بعض چیزیں ایسی نقل ہوتی ہیں کہ لوگ اسے اصل سمجھتے ہیں، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ فلاں کمپنی نے اس کی نقل کی ہے. مگر یہ باتیں ہمارے بھائی سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا بزنس ہی نہیں ہو سکتا. مثلا جو اسٹیٹ بروکر ہے اس کو معلوم ہو کہ اس پلیٹ میں یہ عیب ہیں، تو بتائیے کیا وہ جب بروکری کرتا ہے تو کیا وہ بتائے گا کہ اس پلیٹ میں یہ عیب ہے، اس پلاٹ میں یہ عیب ہے؟ نہیں بتاتے. حالانکہ مسلمان
اس قدر دیانتدار مشہور تھے کہ لوگ مسلمانوں کی دیانتداری دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی بددیانتی دیکھ کر کئی لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کے قریب آتے آتے کافر رک جاتے ہیں، اور اکثر کافر یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، لیکن افسوس فی زمانہ جو مسلمان ہیں یہ دنیا کی بدترین قوم ہے، جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ دیتے ہیں، فراڈ یہ کرتے ہیں، عیبی چیزیں یہ بیچ دیتے ہیں، اور اسے بہت بڑا کاروباری ٹیک اور کمال سمجھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار نہیں ہوئے۔ آپ جب واپس آئے تو آپ کے خادم نے کہا حضرت آج تو کمال ہو گیا، کوئی باہر شہر سے، کوفہ کے باہر سے کوئی تاجر آیا تھا، اسے تو ہماری پوری دکان کا مال پسند آ گیا، سارا مال لے گیا اور سب مال بک گیا۔ اب آپ اطمینان سے اللہ کا ذکر کیجئے، ساری دکان کا مال بک جائے تو اللہ کے نیک بندے تو شکر ادا کریں گے اور کہیں گے چلو ہم اب اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند ہو گئے، اور آپ نے فرمایا وہ تھان جو تھا ہزاروں یا لاکھوں درہم کا جو نفع ہوا اس کی پرواہ نہیں ہے، ایک فکر ہے، وہ جو تھان تھا عیب والا وہ کدھر ہے؟ تو حضرت وہ تو چلا گیا اس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اس کو بتایا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے؟ او حضرت میں تو بھول گیا۔ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ آپ کوفے میں گھومنے لگے اور ایک ایک کو پکڑ کر پوچھنے لگے کہ کوئی بہت زیادہ مال لے کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ پھر آپ نے اپنے غلاموں کو اور اپنے خادموں کو کوفے کے باہر جانے والے تمام راستوں میں دوڑا دیا، اور کافی عرصے تک آپ اس تاجر کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ تاجر نہ ملا۔ آپ نے اس کے کفارے میں وہ ساری رقم صدقہ کر دی۔ آپ نے کہا کہ جب سارا سودا ہوا اور ایک تھان عیبی ہے تو پورا سودا ہی خراب ہو گیا، آپ نے وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ امام اعظم کا نام تو سبھی لیتے ہیں، لیکن کیا امام اعظم کا کردار اور آپ کی سیرت ہمیں دیانتداری کا درس نہیں دیتی؟ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم امتحان لیں لوگوں کا، ایہم احسن عملا، کون ان رنگینیوں میں کھوتا نہیں ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اور کون ان رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اے لوگوں، اس دنیا کے متوالے مت بنو، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ دنیا فانی ہے، اور بے شک جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا ہے سب کو سیدھا میدان کر دیں گے اور فنا کر دیں گے۔ مراد یہ کہ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی، پھر کل بروز قیامت جو زمین پیدا کی جائے گی اس پہ نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوں گے، نہ نہریں ہوں گی، نہ چشمے ہوں گے، نہ باغات ہوں گے، بلکہ سیدھی ایک زمین ہوگی تانبے کی جو بالکل سیدھی ہوگی۔ تو فانی چیزوں پر دل نہ لگاؤ۔ اب جب دنیا کی فانی رنگینیوں پر دل لگانے کی مذمت کی گئی تب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت کا بادشاہ انہیں سب کچھ دینے کو تیار تھا، لیکن بس ایک ضد تھی کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے بادشاہ سے مہلت مانگی سوچنے کی، اور یہ اصل میں مہلت تھی اس ملک سے بھاگنے کی۔ اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اب ہمارا اس ملک میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بادشاہ بت پرستی نہ کرنے پر ہمیں مارے گا، ظلم کرے گا،
کیونکہ اس وقت ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اس کی مار کھا کر شیطان ہم کو بہکا نہ دے، لہذا ایمان کے تحفظ کے لیے یہ نکل گئے جنگلوں ویرانوں میں اور دور ایک غار میں جا کر سو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا نہ ہوئے، اور سارا ملک کافر تھا، صرف یہ 7 افراد تھے کہ جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے نکلے۔ درس ہے کہ اگر پورا ملک گمراہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، پھر بھی ہم ان کو دیکھ کر اپنی آخرت تباہ نہ کریں، بلکہ ہم وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے۔ ام حسبتا، کیا تم نے جانا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک غار والے اور وادی والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف غار والے، رقیم اس وادی کو کہتے ہیں جہاں پر یہ غار موجود تھا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ ذرا سوچیں، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ سردی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی لباس ہے، بس یہی جو لباس انہوں نے پہنا ہے، یہ لباس پہن کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے جنگل ویران غار میں چلے گئے۔ کتنا بھروسہ اور کتنا توکل اللہ کی ذات پر انہیں ہوگا۔ فقالوا، وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو اپنے پاس سے اپنی خصوصی رحمت ہمیں عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہم نے دین کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ تو لے لی ہے، لیکن تو ہمارے لیے آسانی کر دے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر دے، یعنی ہمیں ہدایت کے سامان عطا فرما، اس میں آسانی عطا فرما، اس میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالی ان کی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، پس ہم نے ان کے کان بند کر دیے، کہف میں، غار میں، سنینا عددا، کئی برسوں تک۔ کان بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سو گئے اور ان کے کان میں کوئی آواز داخل نہ ہو سکے کہ جو ان کی نیند میں خلل پیدا کرے۔ غار میں سو رہے ہیں، 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک۔ 309 سال میں اگر غار میں لوہا رکھا جائے تو نہ جانے کتنے سیلاب، کتنے طوفان، کتنی بارشیں، لوہے کو بھی زنگ لگ لگ کے وہ ختم ہو جائے، مگر 309 سال تک سوتے رہے، کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب نہ کیا، نہ دھوپ نے انہیں تکلیف دی، نہ کسی بارش نے، نہ کسی طوفان نے، یہاں تک کہ جب یہ 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، ان کے چہرے پر بھی مٹی نہیں لگی، اور 309 سال تک یہ سوتے رہے، انہیں بھوک اور پیاس بھی نہ لگی، یعنی سارے بشری تقاضے ان سے اٹھا لیے گئے۔ ثم، پھر، بعثناہم، ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دکھائیں ان دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی صحیح مدت کو شمار کر سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب یہ اٹھے تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج ہم زیادہ سو گئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے تھے، جب سوئے تھے تو اس وقت سورج نکل رہا تھا، اور جب آنکھ کھلی تو سورج جو ہے
وہ ڈوبنے کے قریب تھا، تو ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج زیادہ سو گئے ہیں، ایک دن یا آدھا دن ہم سو گئے ہیں، لیکن پھر انہیں معلوم ہوا کہ ہم تو 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔